بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بچے یوسف سے 40 سال بعد ملا ہی دیا۔ جب سبھی بھائی مجبور ہو کر مصر شہر آئیں اور انہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیں، اس کے بغیر ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اس قدر پریشان دیکھا تو انہیں ساری حقیقت بتا دی اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کیسے تم لوگوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ یہ سن کر سبھی بھائی پوچھنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں کہ جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یہ سنتے ہی سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے بھائی یوسف، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، آج اللہ نے آپ کو ہم سبھی پر فوقیت دی ہے اور آپ کو ہم سب سے بڑا بنا دیا ہے، اس لیے آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو اپنے پاس ایک قیمتی قالین پر بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں نے تم سبھی کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ میرا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ اے میرے بھائیوں، میرے والد کی کیا حالت ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تو سبھی بھائیوں نے جواب دیا کہ اے یوسف، ہمارے والد یعقوب کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، ان کی عمر 130 سال ہو گئی ہے، بات کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں اور آپ کو یاد کر کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں، اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں۔ والد کی ایسی حالت سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت دیر تک روتے رہے اور پھر اپنا کرتا بھائیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے میرے والد کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے گا، اور پھر سبھی گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی خاطر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں یہ کرتا جنت سے زمین پر اتارا تھا اور فرمایا تھا کہ اے جبریل، یہ کرتا لے جا کر میرے حبیب ابراہیم کو پہنا دو، اس کی وجہ سے ان پر وہ بھڑکتی آگ اثر نہ کرے گی۔ وہ کرتا منتقل ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت جبریل نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اے یوسف، یہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں ہے بلکہ جنت کا لباس ہے، اسے تم اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ جب یہ سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے خوشی خوشی وہ کرتا لے کر اپنے شہر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی کہ اے میرے پیارے نبی یعقوب، اب یوسف سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے جلد ہی تمہارا بچہ یوسف تمہارے پاس ہوگا۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو ان تک پہنچا دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ اے میرے گھر والوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا یوسف مجھ سے قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر گھر والے پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یہ بڑھاپے میں کیسی سٹھیائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یوسف کو مرے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں اور آپ آج بھی ان کی باتیں لیے بیٹھے ہیں؟ گھر والوں کی ایسی باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن انہیں پتا تھا کہ میرے اللہ کا وعدہ بہت جلد ہی سچ ہو کر سامنے آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کنعان سے مصر کی دوری 8 دنوں کے سفر کے برابر تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو پہنچا دی۔ جب یہ سارے لڑکے کرتا لے کر اپنے شہر کنعان پہنچے تو
تو بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے چہرے پر ڈالوں گا، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے میں نے ہی وہ جھوٹے خون میں رنگا کرتا اپنے والد کو لے جا کر دیا تھا اور بولا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے اور یہ اس کا خون میں رنگا کرتا ہے۔ اس لیے آج میں اپنے اس گناہ کی بھرپائی کے لیے یہ نیک کام بھی اپنے ہاتھوں سے کروں گا کہ یہ جنتی کرتا اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کے چہرے پر ڈالوں گا۔ یہ سن کر سارے بھائی خوشی خوشی راضی ہو گئے، اور پھر جب یہ سبھی لڑکے اپنے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی چارپائی پر بے چین ہونے لگے اور جلدی سے اپنے ان بچوں کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کوئی بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو، تو جلدی سے مجھے بتاؤ کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ والد کی ایسی بات سن کر سبھی لڑکے ان کا پیر پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بچوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو بڑے بھائی یہودا نے ہمت کر کے بتایا کہ اے میرے ابا جان، ہمیں معاف کر دو، آپ کا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے۔ جس مصر کے نیک بادشاہ کے بارے میں ہم باتیں کیا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ ابا جان، وہ بہت نیک اور سچے بادشاہ ہیں۔ بیٹے یوسف کے بارے میں ایسی باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر بڑے بیٹے یہودا نے اٹھ کر وہ جنتی کرتا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جیسے ہی وہ کرتا چہرے سے ہٹایا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی، اور وہ گھبرا کر اپنے سبھی گھر والوں کو دیکھ رہے تھے۔ والد کی آنکھوں میں خوشی کی جھلکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے گھر والوں، تم مجھے سٹھیایا ہوا بڈھا سمجھتے تھے، لیکن میں تم سے کہا کرتا تھا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں کہ جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا کہ میرا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے اور وہ ایک دن مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ تو اے میرے گھر والوں، دیکھ لو، آج وہ دن آ گیا ہے، میرا بچہ یوسف مجھ سے ملنے آ رہا ہے، یقیناً میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے گھر والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیر پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں معاف کر دو، ہم سب بہت بڑی غلطی میں تھے، آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے میرے بچوں، پریشان نہ ہو، میں اللہ سے تم سب کے لیے استغفار کروں گا، میرا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر بڑے بیٹے یہودا نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابا جان، چلو آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب ہم سبھی مصر شہر میں جا کر رہیں گے، کیونکہ ہمارے بھائی یوسف نے سبھی گھر والوں کو اپنے پاس مصر بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے گھر والوں نے جلدی جلدی سامان تیار کیا اور پھر مصر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر اللہ کی حمد جاری تھی، اور مصر کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی لمبی آزمائش کے بعد اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کا موقع دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر خوشی کی موجیں انگڑائیاں لے رہی تھیں اور قدم تیزی کے ساتھ مصر شہر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ 8 دنوں کا سفر کر کے یہ قافلہ مصر شہر پہنچا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ میرے والد مصر شہر سے قریب آ چکے ہیں تو اپنے ساتھ 4000 کی فوج لے کر اس راستے پر جا کھڑے ہوئے کہ جہاں سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والے تھے۔ سامنے ایک پہاڑ تھا کہ جس کے دوسری طرف سے کنعان کا راستہ چلتا ہوا مصر شہر کے اندر آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کی اس طرف کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام ڈنڈے کے سہارے سے دھیرے دھیرے اس پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور دور کھڑے اپنے بیٹے یوسف پر نظر پڑی تو زمانہ کروٹیں بدل کر 40 سال پیچھے چلا گیا، اور اپنے جوان بیٹے یوسف کے اندر وہ چھوٹا سا یوسف نظر آنے لگا کہ جو گھر میں کھیلتا ہوا کبھی تو چھت کی طرف دوڑتا تو کبھی باہر کی طرف بھاگ جاتا، کبھی اپنے والد سے ضد کرتا کہ مجھے بازار میں گھمانے لے چلو، اور کبھی ان کے ہاتھوں سے بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھتے جا رہے تھے
اور دل میں خوشی کی لہریں موج مار رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیسے ہی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تو تیز قدموں کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت دیر تک اپنے والد کا چہرہ دیکھ دیکھ روتے رہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے یوسف کو گلے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بندھ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک شکوے کے انداز میں اپنے بچے یوسف سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بچے، تم بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہاری یاد میں رو رو کر اپنی آنکھیں کھو بیٹھا۔ کوئی لمحہ و کوئی پل ایسا نہ گزرتا کہ مجھے تمہاری یاد نہ ستاتی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش تھی، اور اللہ صبر کرنے والوں کا اچھا انجام دیا کرتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ایک شاہی سواری میں بٹھا کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت تک مصر کا اصلی بادشاہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی۔ اسی لیے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ تو جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے آ کر ملے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی پورے مصر پر حکومت چلتی تھی۔ محل میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی گھر والوں کو ایک خاص قالین پر بٹھایا، اور پھر اپنے والد حضرت یعقوب کو اپنے شاہی تخت پر بٹھا کر خود ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے تو سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ دوستو، اسلام میں سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان میں کسی بڑے انسان کی عزت کے لیے اسے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی سجدے میں چلے گئے تو حضرت یوسف کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا کہ جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، تو وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور آپ کو آ کر بتایا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آج 40 سال بعد اللہ نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر شہر میں رہنے لگے اور ایک لمبے زمانے تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آنے کے بعد صرف 17 سال ہی زندہ رہے، اور پھر 147 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے سبھی لڑکوں کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، مجھے ایک بات کا بہت زیادہ غم ستاتا ہے، کیا تم مجھے اس کا جواب دو گے؟ تو سبھی لڑکوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ جو پوچھیں ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بچوں، میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سبھی لڑکوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ہم اسی ذات کی عبادت کریں گے کہ جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، میری وفات کے بعد میری یہ وصیت اچھی طرح یاد رکھنا کہ میرا جسم مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ اسے کنعان شہر لے جا کر جہاں تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق کی قبریں بنی ہیں وہی مجھے دفن کر دینا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محل میں شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ آخر ایک لمبی مدت کے بعد 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور انہیں مصر میں دریائے فرات کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے باپ دادا حضرت یعقوب و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی بنے۔ اس لیے جب کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مصر شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے ساتھ میرے پیارے پیغمبر یوسف کے جسم کو بھی لے کر جاؤ اور انہیں کنعان میں ان کے باپ دادا کی قبروں کے پاس جا کر دفن کر دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی قبر کھودی
اور ان کے جسم کو ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کر کنعان شہر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو کئی 100 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم آج بھی صحیح سلامت تھا اور اس لکڑی کے تابوت سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیارے دوستو، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو چکا ہے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نبیوں کی زندگی کے بارے میں اچھی معلومات حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم۔